بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ندیم عالم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ پہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آج پہلے ایک سمجھ لیں کہ بہت ہی صدمے والی خبر سے آغاز کرتے ہیں کہ آج صبح میاں چنوں میں گورنمنٹ اسکول سے باہر ایک تیز رفتار کار جو کہ ایک نوعمر بچہ چلا رہا تھا، اس کی ٹکر سے ایک بچی موقع پر جاں بحق ہو گئی جو 8ویں کلاس میں پڑھنے والی تھی، اور ایک دو بچیاں زخمی بھی ہوئیں۔ بدقسمتی یہ ہے ہمارے معاشرے کی کہ یہاں پر سزا نہیں ملتی کسی کو بھی۔ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے ایک بالکل نوعمر بچے نے 6 شہریوں کی جان لے لی تھی۔ مشہور جو وائرل بھی ہوئی تھی بات کہ غصے میں آ کر اس نے بچیوں کا فیملی کا پیچھا کر رہا تھا اور ٹکر لگا کر ایکسیڈنٹ، اور کچھ بھی نہیں ہوا اس کا بھائی، کسی میرزادے کا وہ بچہ تھا، میرا خیال میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسی طرح اس بچی کی بھی جان چلی گئی، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب میاں چنوں میں یہ اسکول ہے نا، یہ شہر کے اندر ہے اور بالکل بہت پرانے زمانے کا اسکول بنا ہوا ہے، اور ایک کلاس میں تقریباً 90 100 سے بھی اوپر بچیاں ہیں۔ اور ڈی پی ایس کا جو اسکول شہر کے باہر بنا ہے، اب ڈی پی ایس اسکول جو کہ 12 ایکڑ کی جگہ تھی جہاں پر اصولی طور پر گورنمنٹ اسکول بننا چاہیے تھا، جس کے لیے میاں چنوں کے شہریوں نے بہت کوشش بھی کی لیکن سنوائی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ ملک ہے ہی عمرہ کا اور لوٹنے والوں کا، غریب کو تو صرف سمجھ لیں کہ یہ لوٹتے ہیں۔ بجلی کے بل، ہر چیز میں ٹیکس، کھانے پینے کے چیزوں میں ٹیکس، میڈیسن میں ٹیکس جو کہ غریب استعمال کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، تو اس کی کوئی بھی سنوائی نہیں ہوتی۔ تو وہ عمرہ کے لیے اسکول بن گیا ڈی پی ایس، لیکن غریب کے جو بچے ہیں وہ لاوارث ہیں، اور 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے ویسے ہی اسکول میں نہیں جاتے، اور ہمارے حکمرانوں کو اس چیز کی کوئی بھی فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب انقلاب پاکستان پر سمجھ لے کے دستخط دے رہا ہے، اور بہت جلد آپ کو یہ تبدیلی نظر آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ برائی سے اچھائی نکالتے ہیں اور اچھائی میں بھی برائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ اب تھوڑی سی بات آ جائے کہ این اے آج ایک فارم 45 کے مطابق این اے 243 کوٹے کا جو نتیجہ ہے نا وہ موصول ہوا ہے، اور سوشل میڈیا پر وائرل بھی کر رہا ہے۔ تو کوئٹہ کے اس این اے 243 سے پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں اس نے تقریباً 31,880 ووٹ لیے تھے پی ٹی آئی کے امیدوار نے، لیکن وہ جیتا نہیں پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر محمود خان اچکزئی، اس کے 13,472 ووٹ تھے۔ تیسرے نمبر پر روزی خان 8,801 اس کے ووٹ تھے۔ چوتھے نمبر پر 8,564 ووٹ تھے۔ 5ویں نمبر پر جو امیدوار تھا اس کے 7,109 ووٹ تھے۔ چھٹے نمبر پر جو امیدوار تھا اس کے 5,314 ووٹ تھے، اور 7ویں نمبر جو تھا اس کے 5,132 ووٹ تھے، اور ماشاءاللہ 8ویں نمبر پر فارم 45 کے مطابق مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ آیا، اس کے 4,213 ووٹ تھے اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ اندازہ لگا لیں کہ 8ویں نمبر والے امیدوار کو کامیاب قرار دیا گیا ہے، تو کیا ساکھ رہ جائے گی اس الیکشن کی، اور جو عوام ہیں اس کا پھر غم و غصہ اس نظام پر اور اس حکومت پر بڑھے گا ہی۔ اب جس قسم کی تقریریں جناب اختر مینگل صاحب فرما رہے ہیں، محمود خان اچکزئی فرما رہے ہیں، تو یہ میرا خیال کہتا ہے کہ سنی نہیں جا سکتی۔ جس طرح پھر بعد میں جب حالات خراب ہو جائیں گے تو پھر آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی مشکلات پیش آئیں گی۔ ان لوگوں نے تو
ملک چھوڑ کر ویسے ہی چلے جانا ہے۔ اب آگے آپ دیکھ لیں کہ جس طرح آج عمر ڈار ہے، وہ 10 ماہ کے بعد اپنے گھر واپس آیا ہے، اور اس کا کس طرح والہانہ استقبال کیا گیا ہے۔ یہ لوگ جو روپوش ہیں، ان کو اب حوصلہ ملا ہے کہ جس طرح اب عمران خان کو عوام نے ووٹ دیے ہیں نا، تو ورنہ کافی لوگ جس طرح صدر اب میدان میں آگے ہیں، اگر یہی جس طرح لوگوں کا خیال تھا اور کہ 30-25 نشستیں پی ٹی آئی لے گی، تو اس کے بالکل ہاں کہ ہم نے اتنا کچھ کر لیا ہے تو عوام نے تو ووٹ ڈالنا ہی نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کی عوام ووٹ ڈالتی ہے، کہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی حکومت نہیں آنی، عوام اسے ووٹ ڈالتی نہیں۔ لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ جو 2022 میں ضمنی الیکشن ہوا تھا، اس میں عوام نے بتا دیا تھا کہ اس وقت بھی حکومت اپوزیشن کو ہی سمجھ لے عوام ووٹ دے رہی تھی۔ تو یہ لوگ عوام کے اندر جو لاوا پک رہا ہے، اس کو ابھی تک سمجھے نہیں ہیں۔ اب علی مین گنڈاپور چیف منسٹر تو بن گئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ حالات کس طرح لے کے چلتے ہیں۔ تو سب سے جو خوشی کی بات یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے جو ایک میسج دیا ہے کہ عادل راجہ اور مہدی حسن یہ غدار ہیں، فوج چھوڑی ہوئی ہیں، بھاگے ہوئے ہیں ملک سے، یہ رانگ نمبر ہے، اور پی ٹی آئی کے سپورٹروں اور ووٹروں کو انہوں نے کنوینس کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کے نہ تو ولاگ دیکھیں اور نہ ان کی باتیں سنیں، کیونکہ یہ ملک دشمن عناصر ہیں۔ اور ویسے بھی ہماری پاک فوج نے ان لوگوں کا کورٹ مارشل کیا ہے، اور میری درخواست بھی ہے، اب اگر اس قسم کے جو ملک دشمن عناصر ہیں، عادل راجہ اور مہدی حسن جیسے، تو ان لوگوں کو پھر ہماری اگر فوجی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیوں نہیں بیرون ملک سے پاکستان لے کے آ سکتے؟ کیا معذرت کے ساتھ کہ یہ جو یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو فوج اور عوام کو لڑانا چاہتے ہیں، کیا ان کی باتوں میں ہمارے جو فوجی بھائی ہیں وہ آئیں گے؟ اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، نہ کہ یہ ملک کے اندر رہنے والے، اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے نوجوانوں سے، تو ان کو مین سٹریم میں واپس لے کے آنا چاہیے۔ جس طرح بلوچستان میں پہلے نوجوان نے سمجھ کے بندوقیں اٹھائیں، اب اسی طرح پھر لے کے جا رہے ہیں۔ اب جو 8ویں نمبر والے امیدواروں کو آپ جو کینڈیڈیٹ کامیاب کروائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے نفرت بڑھے گی، بہت ہی بڑھے گی۔ اور میری درخواست ہے خصوصی طور پر چیف جسٹس صاحب، یہ کم از کم ملک کو انصاف پر مبنی فیصلے کریں، اور یہ چاہیں تو ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں۔ حالات دن بدن گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، اور پاکستان یہ اس مشکل گھڑی میں ہمارے جو ادارے ہیں ان کو یکسوئی کے ساتھ مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جو 17 نشستیں یا 20 نشستیں لینے والی جماعت ہے، اس کا وزیر اعظم بن گیا ہے، اور اسی کو پنجاب سونپ دیا گیا ہے۔ اب جن لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا ان لوگوں کو، تو وہ ان لوگوں کو حکمران کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ 4-6 ماہ کے اندر مجھے یہ حکومت، بلکہ 6 ماہ بھی یہ مجھے حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ بھئی پاکستان پر اپنا رحم اور فضل فرمائے اور کرم فرمائے، لیکن ہمارے جو ادارے ہیں اور فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس بارے میں بالکل ہی نابلد مجھے نظر آ رہے ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔